بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت سے لوگ استخارہ کراتے ہیں لوگوں سے۔ بعض نام نہاد مولویوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے جا کر کے کہتے ہیں کہ ہماری بچی کی شادی ہونی ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیجئے۔ میرے بیٹے کی جاب لگنی ہے، وہ جاب وہ میرا بیٹا کرے یا نہ کرے، آپ اس کے لیے استخارہ کر دیجئے۔ مجھے باہر کام پر جانا ہے، مجھے ودیش جانا ہے، آپ میرے لیے استخارہ کر دیجئے۔ 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے ان استخارہ کرنے والوں کو دیں گے اور پھر ان سے استخارہ کرائیں گے۔ اور وہ جو استخارہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ استخارہ کر کے دیتے ہیں، اور بس جو ان کے من میں آ جائے وہ کہہ دیتے ہیں، بس ان کو اپنی دکان چلانے سے مطلب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، استخارہ کرایا نہیں جاتا، استخارہ کیا جاتا ہے۔ استخارہ کرانا سنت نہیں ہے، استخارہ کرنا سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ استخارہ کرنا سکھایا تھا اور اس کی دعا یاد کرائی تھی، ورنہ رسول اللہ چاہتے تو رسول اللہ بھی صحابہ کا استخارہ کر کے دے سکتے تھے، لیکن نہیں، کسی ایک روایت کے اندر بھی آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ کسی ایک صحابی کا رسول اللہ نے استخارہ کر کے دیا ہو، بلکہ رسول اللہ صحابہ کو استخارے کی دعا سکھایا کرتے تھے۔ استخارہ کرانا سنت نہیں ہے، استخارہ کرنا سنت ہے۔ اس وجہ سے آپ کسی کے پاس استخارہ کرانے نہ جائیں، بلکہ خود استخارہ کریں۔ استخارہ کرنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر انسان، ہر آدمی استخارہ کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں استخارہ کا مطلب کیا ہے۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے کسی بھی کام کے بارے میں خیر طلب کرنا۔ استخارہ کرنا کیسا ہے؟ استخارہ کرنا سنت ہے۔ استخارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ مثلاً آپ کی بچی کی شادی ہونی ہے، 2 رشتے ہیں، یہاں کرنا ہے یا پھر یہاں کرنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے یا پھر اس کو قبول کرنا ہے، یا پھر ایک ہی رشتہ ہے، یہاں رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو اس وجہ سے اس بارے میں استخارہ کیا جاتا ہے۔ کاروبار یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، یا پھر ایک کاروبار ہے، اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کسی ایک طرف دل مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس وجہ سے استخارہ کیا جاتا ہے۔ اب استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، استخارہ کرنے کا طریقہ بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ آپ کچھ مت کریے، وضو کریے، عشاء کی نماز پڑھیے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سونے سے کچھ دیر پہلے 2 رکعت نافل نماز آپ پڑھ لیں۔ صرف اس میں نفل کا ہی نام لیا جائے گا اور نفل کا ہی دل میں ارادہ کیا جائے گا۔ آپ چاہیں زبان سے نیت کر لیں، زبان سے نیت نہیں کرتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ صرف دل میں اتنا سوچ لیں، میں استخارے کے 2 نفل پڑھ رہا ہوں۔ 2 رکعت نافل پڑھیں، نفل پڑھنے کے بعد آپ استخارے کی دعا ہے، وہ میں اسکرین پر بتلاؤں گا، آپ اس دعا کو پڑھیں، پھر اس کے بعد اپنے کام کے بارے میں اللہ سے دعا کریں۔ بس یہ استخارہ ہو گیا۔ اتنا آسان ہے استخارہ کرنا۔ اور اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو صرف آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، پھر اللہ سے دعا کر لیں۔ استخارہ کرنے کے بعد جب آپ رات کو سوئیں گے، سوتے ہوئے خواب میں، بعض مشائخ نے لکھا ہے، بعض بزرگان دین نے، کہ انسان کو خواب کے اندر اگر سبز چیز نظر آ رہی ہے، سبز کلر اگر نظر آ رہا ہے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آپ اس کام کو کر لیں، اور اگر آپ کو کالی یا سرخ چیز نظر آ رہی تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آپ اس کام کو نہ کریں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ کو کچھ نظر آ ہی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ بس دل کے مطمئن ہو جانے کا نام استخارہ ہے، کہ آپ کا دل جس طرف مطمئن ہو جائے استخارہ کرنے کے بعد، پھر آپ اس کام کو کریں۔ اللہ تعالیٰ دل کے اندر بات ڈال دیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، بلکہ استخارے سے پہلے ایک سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے مشورہ۔ آپ مشورہ کریں، آپ کے دل کا رجحان جدھر ہو رہا ہے اس کام کو کریں، پہلے آپ مشورہ کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف استخارہ کر لیں بغیر مشورے کے، آپ کو اس کام میں نالج نہیں، آپ کو اس کام میں کچھ عطا پتہ نہیں، اور آپ نے ڈائریکٹ لیا استخارہ کر لیا۔ مان لیجیے آپ کو اس کام میں نالج نہیں، آپ نے کسی سے مشورہ بھی نہیں لیا، اور آپ نے ڈائریکٹ استخارہ کیا اور کام شروع کر دیا، تو اس میں نقصان ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اس لیے استخارے سے زیادہ ضروری چیز ہے اس کام کی نالج ہونا اور لوگوں سے، اس کام کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے مشورہ کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ مشورے کے بعد پھر جاؤ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں یہ کام کر لوں، تو پھر آپ استخارہ کریں اور پھر ڈائریکٹ کام شروع کر دیں۔ تو استخارے کی دعا سن لیجیے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضی بہ۔ یہ پوری استخارے کی دعا ہے، ترجمہ سن لیجیے۔ یا اللہ میں خیر چاہتا ہوں آپ سے بوجہ آپ کے علم کے، اور قدرت طلب کرتا ہوں آپ سے بوجہ آپ کی قدرت کے، اور مانگتا ہوں میں آپ سے آپ کے بڑے فضل میں سے، کیونکہ آپ قادر ہیں اور میں قادر نہیں، اور آپ عالم ہیں میں عالم نہیں، اور آپ علام الغیوب ہیں۔ یا اللہ ہو علم میں آپ کے کہ یہ کام بہتر ہے میرے لیے میرے دین میں اور میرے معاش میں اور میرے انجام کار میں، تو تجویز کر دیجئے اس کو میرے لیے اور آسان کر دیجئے اس کو میرے لیے، پھر برکت دیجئے میرے لیے اس میں۔ اور اگر ہو علم میں آپ کے کہ یہ کام برا ہے میرے لیے میرے دین میں اور میرے معاش میں اور انجام کار میں، تو ہٹا دیجئے اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے، اور نصیب کر دیجئے مجھ کو بھلائی جہاں کہیں بھی ہو، پھر راضی رکھیے مجھ کو اس پر۔ تو یہ ترجمہ ہے، اور اگر آپ دعا نہیں پڑھ سکتے تو آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جب 2 رکعت استخارے کے نفل پڑھیں گے تو بہتر یہ کہ آپ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ لیں، یہ بہتر ہے۔ ورنہ جو صورت آپ کو یاد ہو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف یہ بہتر ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو پھر آپ کوئی سی بھی صورت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کلپ کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دین کی صحیح بات اور حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اور میرے اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ دین کی صحیح اور حق بات لوگوں تک پہنچ جائیں، کیونکہ آج کے دور میں لوگ غلط راستے کی طرف زیادہ جا رہے ہیں اور صحیح راستے کی طرف انسان کم آتا ہے۔ تو میرے اس چینل کے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ لوگوں تک دین کی صحیح اور حق بات پہنچے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔